السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہیں، آباد ہیں، دعاؤں میں یاد کرتے ہیں اور نیو ایپیسوڈز کا ویٹ کرتے ہیں۔ تو چلیے زیادہ ٹائم کا ضائع نہیں کرتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 144 حصہ اول۔ مانیٹر کی اسکرین پر نظریں جمائے عرفان سکندر کی گھاتک نظریں، پلک کے چہرے پر سکون اور بے چینی ایک ساتھ دیکھ چکا تھا۔ اس کی پارک آنکھوں نے وہ سب پڑھ لیا تھا جو پلک چھپانا چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ پلک جان گئی ہے کہ دیان خان زندہ ہے۔ اس دیان کو ملنے کی تڑپ اور بے چینی بھی وہ پلک کے چہرے پر دیکھ چکا تھا، جس نے عرفان سکندر کے اندر آگ لگا دی تھی۔ اس سچ کے سامنے آتے ہی جانے کتنے زہریلے خنجر اس کے سینے میں جا لگے تھے۔ جو اس کے دل کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی لال خون چھلکا رہی تھی۔ وحشت اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ جس طرح عورت کے لیے پاپڑ بیلتے لے کتنا ٹائم ہو گیا تھا، وہ کیسے پھر سے دیان خان کو ہی مل رہی تھی۔ وہ دیان خان جو اب مٹ چکا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اب تو اس کی دھمکی بھی کام نہیں آنے والی تھی، کیونکہ پلک کا حوصلہ لوٹ آیا تھا۔ لیکن عرفان سکندر ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ کیا نہیں کیا تھا سکندر نے پلک کو پانے کے لیے؟ اپنے سارے اصول، اپنا پورا وقار داؤ پر لگا دیا تھا۔ اب وہ اسے ایسے تو نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اس کے اندر کا درندہ مچل اٹھا کہ ایک کوشش اور تو کرنی ہی تھی، مگر کیسے؟ وہ اگلی چال کے تانے بانے بن رہا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ عرفان سکندر پر سوچ آواز میں بولا، آ جاؤ۔ تبھی نورین خان اندر داخل ہوئی۔ آج اس کے ساتھ رضوان بخاری نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت بیمار تھا۔ اس لیے نورین اس بار حویلی میں اکیلی ہی آئی تھی۔ عرفان سکندر نے اپنی ان خون اتری آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس پر شیر کی طرح دہاڑا، بےہودہ عورت، تمہاری وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ ایک کام بولا تھا، وہ بھی تم پورا نہیں کر سکی، اور وہ تمہارا بزدل شوہر کہاں ہے؟ سکندر کا یہ خوفناک جلال دیکھ کر نورین جلدی سے لرزتے ہوئے بولی، سکندر صاحب وہ بیمار ہیں۔ اچھا تو سنو، تم دونوں نے یہ کام پورا نہیں کیا، لیکن اب تم لوگوں کو یہ کام ہر حال میں کرنا ہوگا۔ سکندر کی آواز میں حتمی موت کا پیغام تھا۔ نورین خان نے خوف اور سوالیہ نظروں سے سکندر کو دیکھا کہ اب وہ اس سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ وہ پھر سے نورین خان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا بولا، سنو نورین، تم لوگ ہی اب دیان خان کو ختم کرو گے، اور اس بار کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے پلک ہر حال میں اپنی دسترس میں چاہیے۔ یہ ہولناک حکم سن کر نورین فوراً گھبرا کر بولی، سکندر صاحب، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام اب ناممکن ہے، کیونکہ خان حویلی والوں نے پہرے بہت سخت کر دیے ہیں۔ وہاں پر مارنا اب ناممکن ہے۔ نورین کا یہ انکار سننا تھا کہ سکندر کا ضبط جواب دے گیا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر وحشیوں کی طرح اس کا گلا پکڑ کر اچھے سے دبایا اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر خوفناک حد تک دہاڑ کر بولا،
سنو عورت، یہ کام تم اور تمہارا شوہر ہی کریں گے، ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ سکندر کی اس قاتلانہ گرفت کی وجہ سے نورین خان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس نے جان بچانے کے لیے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلا دیا۔ سکندر نے جھٹکے سے چھوڑا اور بولا، دیان خان حویلی میں ہی ہے، کسی بھی طرح کسی بھی کو بھی خریدو اور کھانے میں زہر دلوا دو یا دوائی میں کچھ ملوا دو، لیکن اسے اب ختم کرنا ہوگا، سمجھی تم؟ شادی کے دنوں میں وہیں رہو گی اور کچھ بھی کر کے دیان کو ختم کرنا ہوگا۔ عرفان سکندر کے اس آخری اور ہولناک حکم کے بعد نورین خان بری طرح ہانپتی اور خوف سے کانپتی ہوئی اپنا سرخ پڑتے ہوئے گردن سہلاتی باہر نکل گئی۔ اس کا دل کسی گہرے خوف سے ڈوب رہا تھا اور اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا، جہاں اسے اس خونی کھیل کا اگلا مہرہ بننا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ مرجان بخاری کی نیند تو زرمینہ خان بہت پہلے لے اڑی تھی، اس کے ہوش و حواس پر تو صرف اور صرف اپنی زری کا جادو چھایا ہوا تھا۔ تو پھر اس کو نیند آج کی رات کیسے آنی تھی؟ وہ بے چین سا بیڈ پر لیٹا، وہ کب سے فون کا انتظار کر رہا تھا کہ کب زرمینہ کا کوئی پیغام یا کال آئے۔ پھر اس نے خود کال کرنے کا سوچا تو تبھی اس کے نمبر پر زرمینہ کے نمبر سے فون آیا۔ اسکرین پر زرمینہ کا نام چمکتے ہی تو شاہ کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور والہانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے فون کان کو لگایا اور حد درجہ مدہوش کن بے باک لہجے میں بولا، لگتا ہے آپ سے بھی یہ رات کاٹنی مشکل ہو رہی ہے مسز شاہ۔ لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز پر وہ کچھ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے، کیونکہ دوسری طرف زرمینہ نہیں بلکہ پلک تھی۔ اپنی چھوٹی بہن کی روتی ہوئی سسکی سن کر مرجان بخاری فوراً لہجہ بدل کر حد درجہ شفقت اور محبت سے بولا، کیا ہوا بیٹا، سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ دوسری طرف سے روتے ہوئے سسک کر بولی، نہیں بھائی، میں کیسے سو سکتی ہوں۔ وہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خان حویلی میں اس کے ساتھ یہ کیا خونی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، کیا ہوا ہے بھائی، بتائیں، دیان کو کیا ہوا ہے؟ اسے کیوں ایسے باندھ کر رکھا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں۔ پلک کی یہ تڑپ سن کر مرجان بخاری نے ایک لمبا سانس لیا اور اسے سمجھاتے ہوئے بہت سنجیدگی سے بولا، دیکھو پلک، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ہم فوراً نہ ہی بتا سکتے ہیں نہ ہی جان سکتے ہیں۔ یہ ایسا سوال ہے جس کے جواب کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا میری بہن، کیونکہ اس سوالوں کا جواب وقت خود تمہیں دے گا۔ اس لیے تھوڑا انتظار کرو اور شکر اللہ کریم کا کرو۔ دیان خان زندہ ہے۔ دیان کے زندہ ہونے کا سن کر پلک کی آنکھوں پر سے ساون کی بادلوں کی طرح بہنے لگی۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، بھائی، پھوپھو مجھے ان کے پاس نہیں رہنے دے گی۔ ثریا خان کے خوف
پر مرجان بخاری ہلکا سا ہنسا۔ ارے پاگل لڑکی، وہ خان زندگی کی طرف لوٹا ہی آپ کی وجہ سے ہے۔ جانتی ہو آج کیا ہوا ہے؟ پلک نے چونک کر پوچھا۔ نہیں بھائی، کیا ہوا ہے؟ مرجان بخاری کے لہجے میں اب ایک عجیب سا یقین تھا۔ وہ جذباتی ہو کر بولا، آج بہت بڑا معجزہ ہوا ہے میری بہن۔ جس دایان کو ڈاکٹر بڑے سے بڑا نیم کا ڈوز دیتے تھے اور وہ سوتا نہیں تھا، آج وہ گہری اور پرسکون نیند سو رہا ہے۔ آپ کے چھونے سے اس کی باڈی میں ایک دم تبدیلی آئی۔ جب آپ اس کے ساتھ تھی، ڈاکٹر اس کی باڈی کو موومنٹ چیک کر رہا تھا۔ اس کی سن پڑی ٹھنڈی باڈی میں گرم لہر دوڑی ہے۔ اسے اتنے ٹائم بعد ثریا خان اب تمہیں اس سے دور نہیں رکھ سکتی۔ اگر اسے اپنا بیٹا زندہ چاہیے۔ مرجان کی بات سن کر پلک اندر ایک نئی تڑپ جاگی۔ وہ فوراً بولی، بھائی وہ مجھ سے نفرت میں بہت آگے نکل گئی ہیں۔ مجھے میرا دایان صحیح چاہیے۔ آپ کو میرے لیے یہ کرنا ہوگا۔ مجھے ان کے پاس رہنا ہے۔ بھائی مجھے انہیں صحیح دیکھنا ہے۔ وہ دایان کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار تھی۔ اپنی بہن کا یہ والہانہ جنون دیکھ کر مرجان بخاری کچھ سوچ کر حتمی انداز میں بولا، چلیں ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو گڑیا۔ شاہ کا یہ وعدہ پلک کے ڈوبتے دل کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن گیا تھا۔ جب نرین خان گھر پہنچی تو رضوان بخاری بے چینی سے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اسے سلامت دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا اور محبت سے پکارا، نوری آ گئی میری جان۔ دوسری طرف نرین خان کا چہرہ غصے اور خوف سے سرخ ہو رہا تھا۔ اپنی گردن کو بار بار سہلا رہی تھی، جہاں سکندر کی خونی گرفت کے نشان اب بھی جل رہے تھے، اور وہ کھوئے ہوئے انداز میں کچھ سوچ رہی تھی۔ تبھی اس کی یہ وحشت دیکھ کر رضوان بخاری نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ آخر عرفان سکندر نے کچار میں ایسا کیا ہوا تھا۔ نرین خان نے تڑپ کر رضوان بخاری کو دیکھا اور اپنی لاچاری پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ غصے میں پھٹ پڑی اور بولی، رضوان یہ سکندر ہمیں کیا انسان نہیں سمجھتا؟ میرا گلا دبایا اس نے۔ میرا دل چاہ رہا ہے اسے گولیوں سے بھون دوں، اس کی لاش دفن کرنے کے بھی قابل نہ رہے۔ اس کا پورا وجود انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن وہ کم وقت اتنا طاقتور ہے کہ اسے مارنے کے بعد بھی ہم مارے جائیں گے۔ نرین نے بے بسی سے اپنے آنسو پوچھے اور اگلا ہولناک راز اگلتے ہوئے بولی، مجھے کہتا ہے کہ دایان خان کو اس کے گھر جا کر زہر دو، اور تم سوچو ذرا اس کو کتنے بھاری ڈرگس دیے، وہ مرا کیا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے آگے بولی، تو وہ معمولی زہر سے کیسے مرے گا؟ کاش میں اس دن لالچ میں نہ آئی ہوتی، اس دایان کو وہیں ہمیشہ کے لیے گولیاں مار دیتی، لیکن اس مارگریٹ کے کہنے پر اسے چھوڑ دیا، اور یہی وہ سب سے بڑی غلطی تھی جو اب
ان دونوں کے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کہانی کہاں سے پڑھ رہے ہیں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔